جان صاحب جو ایک چیز مجھے آج کی پریس کانفرنس کی سب سے اچھی لگی ایز اے پاکستانی ایز اے میڈیا پرسن وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے کافی عرصے کے بعد ایک واضح موقف اپنا لیا ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں چاہے وہ ملک سے باہر پاکستان کے اوپر حملہ ہو رہا ہو. پھر متعدد انہوں نے جو مختلف بیانات بھی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے سنائے کہ انف از انف، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. سو آپ کا ریئیکشن آج کی اس طویل ترین پریس کانفرنس کے اوپر؟ جی گمن صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اور حسن صاحب کو اور چودھری صاحب کو بہت سلام. دیکھیں اس کا یہ جو بھی آپ نے بات کیا کہ جی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان، تو آئی تھنک پاکستان دو چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے جی اس کلیئرٹی کی وجہ سے. ایک تو پالیسی کہہ لیں یا فیلئرز کہہ لیں یا جو پاسٹ کی نیگیٹو اپروچ کہہ لیں یا لینئرٹ اپروچ کہہ لیں، ایک تو اس کو ایڈریس کر رہا ہے کہ نو مور دیٹ اپروچ، اور اس کی کریکشن لگا رہا ہے، کورس کریکشن لگا رہا ہے اپنی اپروچ ٹو ورڈز ٹیررزم. اور سیکنڈلی اسٹیج سیٹ کر رہا ہے پاکستان ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، کیونکہ آگے فیوچر میں کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ صرف ہمارے ریجن میں یا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، بٹ اوور آل ایک ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کانفلکٹ میٹیگیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نیچے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی افیکٹونیس ختم ہو رہی ہے. مائٹ از رائٹ اور پاور کا اچھا اس کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں نا گاؤں کے چودھری نے اگر کچھ کیا ہے تو باقی بھی ہوشیاریاں کرنا شروع، جیسے انڈیا نے پاکستان کے اوپر کہ جی میں بھی ویسی پالیسی لے کر اپناؤں گا. تو فیوچر کا ایک ہارڈ اسٹیٹ کا ایک سٹانس آپ نے اپنا لیا کہ جی وی ول فائٹ اٹ آؤٹ، اور یہ نان سینس پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو آئی تھنک دس کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ کوئی بھی جنگ کلیئر پرپز کے بغیر لڑ ہی نہیں سکتے، ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے. سم ٹائم آپ قوم کو کنفیوز کر دیتے ہیں، سم ٹائم آپ انسٹیٹیوشن جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس ایفرٹ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک انڈیویجول اٹھتا ہے، وہ اپنی ایک پالیسی لے کر آ جاتا ہے، وہ پورا اسٹیٹ کا نیریٹو چینج کر دیتا ہے. تو آئی تھنک ایک کلیکٹیوزم کی طرف گئے ہیں. دس از اے ویری افیکٹو چیز. اگر ابھی ہمیں اسٹریٹجک پیشنس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور تمام ایلیمنٹ جیسے انہوں نے کہا کہ قوم نے جنگ لڑنی ہے، واقعی جنگ تو قوم نہیں لڑنی ہے. تو آئی تھنک ہمیں کنسنسس چاہیے ہوگا ٹو ویج دس وار ایگزیکیوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کا اس نے چلنا ہے. دا پولیٹیکل اونرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، اس میں جو ایک ملٹری انسٹرومنٹ ہے وچ از 30 to 40% ٹو می، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. باقی جو ڈائلاگ ہے، بات چیت ہے، جب جدھر وہ جنم لے گی وہ سرکار وہ آئی مین پولیٹیکل پروسیس اس کا پاکستان اس کو لے کر چلتا رہے گا. سپیریئر ڈپلومیسی کی ہمیں ضرورت پڑے گی کہ جو انوائرمنٹ انٹرنیشنل ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں بن رہی ہے، جس طریقے سے ابھی افغانستان کی سرزمین انٹرنیشنل ٹیررزم کی طرف بڑھ رہی ہے اور زیادہ پھیلائے گی، انڈیا جیسی اسٹیٹ ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی کر رہی ہے. جتنے بھی انسیڈنٹ پاکستان میں، یہ انسیڈنٹل وائلنس اب ختم ہو چکی ہے. اب یہ ایک اسٹیٹ اسٹرکچرڈ اپلیکیشن ایز اے ٹول آف پالیسی اپلائی ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر. تو اس کو سیریس طریقے سے لینا ہوگا. آئی تھنک وہ کلیئرٹی آئی ہے، آگے ہم لے کر اس کو چلتے کیسے ہے دیٹ ہیز ٹو بی سی. چودھری غلام حسین صاحب، سوال ہوا وہاں پہ کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ایک مختلف رائے رکھتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ہمیں موقع دیں، ہم جا کے افغانستان کے اندر بات کرتے ہیں. جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بحیثیت ایک فیڈرل فورس کے، ہم ظاہر ہے آئین کے اندر ایک فورس کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں جو آرٹیکل 245 کے ذریعے وہ بتایا بھی، انہوں نے پڑھ کے بھی بتایا کہ جو حکومت ہمیں کام دے گی وہ ہم کریں گے. کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یس جو پالیسی کے پی گورنمنٹ اپنائے ہوئے ہے وہ باقی تینی صوبوں سے مختلف ہے، اور اس پالیسی کو اگر تبدیل ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے کسی کو یہ نہیں بتانا، ہم نے حقائق سامنے رکھنے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے کہ یہ حقائق ہیں، یہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ہمیں مشکلات ہیں، اس انداز سے مختلف حکومتیں کام کر رہی ہیں. جس طرح انہوں نے کافی تعریف کی بلوچستان حکومت کی کہ وہ کس انداز سے یہ دہشت گردی کا جو فریت ہے اس سے نپٹ رہے ہیں. سو سیاسی اعتبار سے سیاست جو ہے، سیاسی انگیجمنٹ اگر ہونی ہے تو وہ سیاسی حکومت نے کرنی ہے. آپ اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک اے پی سی ہونی چاہیے. سو وٹ ڈو یو تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ ایک طرف جب افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں اور سارا جو اپنے اوپر یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف اب ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بھی میرے خیال میں کوئی دل بڑا کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. چوہدری صاحب، بہرحال دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں بہرحال ہر صورت میں دہشت گردی کو کچلنا ہے، اور پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ایک بڑا ملک ہے،
ایک بڑی طاقت ہے، اس کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. پہلے تو میں خاور صاحب آپ سے اور جنرل زاہد صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو مختلف ناموں سے پاکستان پر دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے؟ یہ پاکستان کو ہمبل کر سکتے ہیں؟ کین دے ڈیفیٹ پاکستان؟ کوسچن ڈزنٹ ارائز. اس سے کئی گنا بڑے ملک نے خود ہی دیکھ لیا ان کا کیا حشر ہوا ہے، ابھی کل کی بات ہے. تو یہ ابھی تک انہوں نے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ دوسرا، آپ اس بات پر کیوں لکیر پھیر دیتے ہیں کہ بھئی غلام حسین کو بھی قائل کرنا ضروری ہے پروگرام کو آگے چلنے کے لیے، صرف خاور صاحب اور کسی اور کا اتفاق رائے کر لینا کافی نہیں ہے؟ اگر بھائی سب کوئی بات کریں اور ہر سطح پر کریں، اور پہلے بھی سب کو بریفنگز ہوتی رہی ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی اگر یہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہے یا وزیر اعظم ہے شہباز شریف یا کوئی اور ہے، اگر ان سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا تو جو ہمارے دوسرے جن کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، جن کے پاس تمام آپریشن کی اطلاعات ہے، اور جو پاکستان کے ریاستی مقاصد کے لیے ضرورت ہے کہ کچلا جائے سر جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ان کو قائل کر کے ساتھ لے کے جائیں. آپ پاکستان کے لوگوں کو سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے. تو یو نیڈ ٹو ڈیولپ کنسنسس، مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو. ہر حالت میں پاکستانیوں کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. یہ میری 100% رائے آج بھی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے، اور نہ میں نے کبھی چینج کی ہے اور نہ کسی کے دباؤ میں کرتا ہوں. اب آ جائیں کہ بھئی آیا مجھے یہ بتا دیں جنرل صاحب کہ جدھر دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے یا کسی جگہ کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آیا ہے کہ جو ان پارٹیوں سے یا ان حکومتوں کا ہے اور وہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہو یا ان کی مدد کر رہا ہو؟ صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے، اس کو تو آپ اون کریں یا ان کو تو اکاموڈیٹ کریں. دو سوال